الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعریف کی ہے اور ان کے دور کو، صحابہ کے دور کو باقی تمام ادوار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتر اور اعلیٰ و افضل قرار دیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، اسی کی روشنی میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا تذکرہ آج آپ کے خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے۔ ان کا تذکرہ کرنا ہماری سعادت ہے اور ان کا تذکرہ سننا ہماری سعادت ہے، اور حقیقت میں ان کے نقش پا پہ چلنے کی سنجیدہ کوشش یہ اصل کامیابی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریبی رشتہ دار تھے، آپ کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے اکلوتے بیٹے تھے۔ چھوٹے تھے، والد کی وفات ہو گئی اور حضرت صفیہ نے زندگی بھر پھر دوسری شادی نہیں کی، اپنے بچے کی دیکھ بھال اور ان کی تربیت کرتی رہی۔ دوسرا رشتہ حضور سے حضرت زبیر کا یہ ہے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں زبیر بن عوام بن خویلد، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں خدیجہ بنت خویلد۔ خویلد جو ہیں وہ حضرت زبیر کے دادا ہیں اور حضرت خدیجہ کے والد ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر موقع پر، تمام مواقع کے اوپر جہاد میں ہم آگے پاتے ہیں۔ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو حکم تھا کہ ہاتھ روک کے رکھو، ایک دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر حضور کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ حضور نے دروازہ کھولا، کہا زبیر کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا تھا کہ کفار نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور ایک یہ وہ دور تھا کہ جب واقعی آپ کو شہید کرنے کی سازشیں تیار ہو رہی تھیں، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ زبیر اگر وہ مجھے شہید کر دیتے تو تم کیا کر لیتے؟ تو 18-19 سال کا نوجوان جو ہے وہ عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول میرا سب کچھ آپ پر قربان، اگر وہ آپ کو شہید کر دیتے تو میں خدا کی قسم اہل مکہ سے سب سے بھڑ جاتا اور آپ کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ رہتا۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، لیکن تلوار نیام میں ڈالو، ہمیں تلوار نکالنے کی اجازت نہیں ہے، جب اجازت ملی تو پھر تلوار نکالنا۔ اور پھر جب اجازت ملی تو پھر حضرت زبیر کی تلوار کو لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے اس کا خود مشاہدہ کیا کس طرح دشمن کے گلے کاٹتے تھے۔ حضرت زبیر بن عوام نے خندق کی جنگ میں جو لوگ خندق عبور کر کے اندر آ گئے تھے، تو ان میں سے ایک شاہ سوار کو، جو عبداللہ جس کا نام تھا، قریش کا وہ بڑا شاہ سوار اور بڑا جنگجو تھا، تو اس کے ساتھ دو بدو مقابلہ کر کے اسے قتل کیا تھا۔ اور یوں قتل کیا تھا کہ جس تلوار اس کے کندھے پر ماری تھی وہ سوار تھا، یہ پیدل تھے۔ تلوار کو جب کھینچا تو تلوار اس کو کاٹتی ہوئی دو حصوں میں گھوڑے کی زین تک اتر گئی۔ یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ جو ہے، صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے بارے میں بڑے خطرات ہیں، کاش کوئی جائے اور جا کر ہمیں پوری صورتحال کا پتہ بتائے۔ حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ رات کے وقت میں وہ گئے اور ساری صورتحال آ کر بتائی۔ حضور بہت خوش ہوئے اور فرمایا ان لکل نبی حواری حواری زبیر بن عوام، کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اس کا خاص رازدان ہوتا ہے، میرا حواری جو ہے وہ زبیر بن عوام ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بھی دی، مال بھی دیا، عزت بھی دی، شان بھی دی، قوت بھی دی، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ وہ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے اس دور میں جب صحابہ کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے تھے تو ایک جنگ میں شریک ہونے کے لیے گئے تھے، لیکن بعد میں پھر انہیں بھی خیال آیا اور انہوں نے جنگ سے الگ بھی اختیار کر لی۔ انہیں شہید کرنے والا، چونکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں تھے، جنگ جمل کے دوران ہوئی، حالانکہ اب ہو گئے تھے، تو انہیں شہید کرنے والا جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ میں نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کر دیا، مجھے انعام دیں۔
تو آپ نے فرمایا جس نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے میں اسے خوشخبری دیتا ہوں، میں صرف یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اس کے لیے میرے پاس یہی خبر ہے، وہ سن لے کہ صفیہ کے بیٹے کا قاتل دوزخ میں جائے گا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی بہت نامور ہے، عبداللہ بن زبیر، انہوں نے تو خلافت بھی باقاعدہ قائم کی تھی جب بنو امیہ نے ملوکیت میں خلافت کو تبدیل کیا اور یزید کو نامزد کیا گیا تو انہوں نے تو حجاز کے اندر کئی سال تک حکومت بھی قائم کیے رکھی۔ ان کی والدہ جو تھیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء تھی۔ گویا کہ حضرت زبیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف بنتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے طرف سے اس امت کے لیے ایک انعام ہے، اگرچہ دور ہم نے وہ نہیں پایا، لیکن جب بھی ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے ساتھ پاتے ہیں، ہر قدم پر اپنے ساتھ پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے، اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہوگی، اور یہی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آرزو اور التجا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔